بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا جو دوسرا دور ہے، ہم بانگ درا میں، یہ تو سب کو پتہ جی، بانگ درا اردو کی اقبال کی پہلی کتاب ہے، اور اقبال کی زندگی کے 3 میجر ادوار جو ہیں وہ اس کے اندر کور کیے گئے ہیں۔ اقبال کا مزاج بھی جھلکتا ہے ان تینوں ادوار کے اندر، اقبال کا ایولیوشن بھی نظر آتا ہے، تھاٹ پروسیس بھی نظر آتا ہے، پھر جہاں بیٹھ کے یہ چیزیں لکھی گئی ہیں اس کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہم دوسرا حصہ ہم نے پچھلے ہفتے سٹارٹ کیا تھا، تو دوسرے حصے کی آج تیسری غزل ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب اقبال اپنے ملک میں نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، یعنی کہ انگلستان میں۔ تو اس وقت اقبال کیا سوچ رہے ہیں، کس تھاٹ پروسیس کے اوپر ہے، تو وہ یہاں پہ سارے کا سارا سم ہوتا ہے۔ تو یہ آغاز اس کا اس طریقے سے ہے: زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا۔ تو جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہی وہ وقت ہے، ہم نے لاسٹ اس کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ جب اقبال اپنی شاعری کو خیر بات کہنا چاہ رہے تھے۔ اقبال چاہ رہے تھے کہ اب مجھے شاعری نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مشورہ کیا، اور پھر پروفیسر آرنلڈ صاحب نے ان کو، مطلب ان کی ڈسکشن کے بعد اس پہ بات ختم ہوئی تھی کہ اگر پروفیسر آرنلڈ الاؤ کریں گے تو چھوڑ دیں گے، ادروائز نہیں چھوڑیں گے۔ تو پروفیسر صاحب نے اقبال کو انسٹرکٹ کیا کہ آپ نے اپنی شاعری جاری رکھنی ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں اقبال کی جو شاعری ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کم ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی کی طرف توجہ تھی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقبال خاموش تھے، جان بوجھ کے خاموش تھے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقبال شاعری کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، شاید اکتاہٹ کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس زمانے کا یہ غزل اور یہ شعر آپ کے سامنے: زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا۔ ابھی تک جو میں نے باتیں کہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے نارمل روٹین میں آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ کے سامنے اپنی تھاٹ، اپنا سچویشن، اپنا سیناریو، اپنا ویژن آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے، لیکن دی بیسٹ از یٹ ٹو کم، ابھی وہ آنے والا ہے آپ کے سامنے۔ تو زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے محشر اٹھے گا گفتگو کا۔ ابھی تو گفتگو ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، ابھی تو ہم نے بات کرنی ہے، اور جب وہ بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو پھر سارے کا سارا زمانہ دیکھے گا کہ اقبال نے کیا کہا ہے۔ میری خاموشی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اقبال سائلنٹ ہو گیا، اقبال نے شاعری چھوڑ دی ہے، اقبال نے شاعری کم کر دی ہے، لیکن وہ کم کرنا نہیں ہے، گویا مزار ہے حرف آرزو کا۔ میرے دل کے اندر کوئی آرزویں پنپ رہی ہیں، کچھ لانگنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں، کچھ خواہشات ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے جو پچھلا حصہ ہے اس کے اندر اقبال اللہ کو دیکھنے کا، اس کو ملنے کا ٹریبیوٹ بھی جناب کلیم اللہ کو پیش کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی آرزو بھی بار بار رکھ چکے ہیں کہ مجھے بھی اس کو دیکھنا ہے۔ تو جب اقبال کی ہم آرزو کی بات کریں گے تو ان کی آرزویں 2-3 ہی رہیں گی، اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گی۔ ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق، اس کو دیکھنا، یہ اقبال کی بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش، اور اسی وجہ سے اقبال کلیم اللہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، جگہ جگہ پہ کلیم اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کی جو آرزو ہے وہ کلیم اللہ نے کی ہے سب سے پہلے، یعنی کہ اتنا بڑا جو گستاخی تھی وہ کلیم اللہ نے ہی کی ہے پہلے سب سے۔
تو اقبال اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر اقبال خود سے بھی اس خواہش کا اظہار جاری رکھتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ اقبال کی خواہش یہ ہے کہ انڈیا میں موجود جو لوگ ہیں وہ جاگ جائیں، ٹھیک، جاگنے کے بعد وہ عمل کی طرف آپ کو زور دیتے ہیں کہ عمل کرنا ہے، ایکشن کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے، اور ایکٹ بھی ایسے کرنا ہے جیسے کوئی عاشق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا اقبال عقل کو ساتھ رکھتے ہیں، کمپیریزن ضرور کرتے ہیں، فوقیت ضرور کر دیتے ہیں عشق کو، لیکن اقبال بتاتے ہیں کہ جب عقل نے ایک دفعہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جب آپ نے ڈیسیژن ایک دفعہ لے لیا ہے، تو اب آپ کو آنکھیں بند کر کے اس راستے کے اوپر چلنا پڑے گا، تب آپ پاسبلی کامیابی حاصل کریں گے۔ وہ ہم اکثر ہمارے ارد گرد لوگ اس چیز پہ تنقید کرتے ہیں کہ اقبال نے اپنا فوکس جو ہے وہ عشق کے اوپر رکھا ہے، بالکل رکھا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں وہ پڑھا تھا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، دل کے ساتھ ساتھ عقل کی پاسبانی ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ آپ نے زندگی کے فیصلے عقل اور دل سے، عقل اور عشق دونوں کی بنیاد پہ کرنے ہیں، لیکن زندگی میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو عشق کی بنیاد پر ہی ڈیسائیڈ ہوں گی۔ میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا، تو یہاں پہ میری ذاتی رائے کے مطابق، اسکالرز کی کچھ اور رائے ہو سکتی ہے بڑے لوگ، آرزو جو ہے وہ اقبال کی وہی رب کو دیکھنے کی ہے، سب سے بڑی خواہش جو حضرت اقبال کے ہاں وہی والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جا کے اقبال پھر ایوالو کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہی ایوالو کرتے ہیں، اسی کانسیپٹ کی بنیاد پہ بعد میں جا کے، آبویسلی اس میں سٹیپس ہیں، ڈائریکٹلی نہیں، اسی کی بنیاد پہ وہ خود ہی کو ڈیولپ کرتے ہیں جا کے، کہ اگر میں اللہ کو دیکھنے کی آرزو کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اس کائنات کی بہت زیادہ امپورٹنٹ مخلوق ہوں، ٹھیک ہے، مجھے خالق نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں آدم کی اولاد ہوں، میں جنت سے نکالا گیا ہوں، ٹھیک ہے، میرے لیے اتنے سارے انبیاء آئے ہیں، یہ سارے کے سارے فرشتے، ملک، حوریں اور یہ سب غلمان، یہ سارے میرے لیے ہیں، اس دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ میرے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے سے قیمتی کوئی بھی نہیں ہے، میرے سے امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ میری خاموشی نہیں ہے گویا مزار ہے حرف آرزو کا، تو آپ سمجھ رہے ہیں جس کو سائلنس، وہ سائلنس نہیں ہے، اب میں کیا بولوں، میں نے تو اتنی بڑی آرزو کر دی ہے، جب اتنی بڑی آرزو کر دی ہے تو اب مجھے خاموشی تو رکھنی پڑے گی نا۔ اور پھر اقبال جب اپنے اشعار میں، اسی زمانے کے اندر اقبال وحدت الوجود کی بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، وحدت الوجود کیا ہے، میں نے بہت سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بات کی تھی۔ وحدت الوجود بڑا سمپلسٹ فارم ہے کہ آپ اللہ کے عشق کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اور اس کائنات میں موجود چیزوں کی حقیقت صفر ہے، جب میں صفر ہوں، ہر چیز صفر ہے، تو ایک ہی ایک بچتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، یعنی کہ میں بھی اللہ ہی ہوں۔ یہ جو کانسیپٹ جس کے اندر وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا منصور حلاج کا، کہ وہ بات کرتے ہیں انا الحق کی، جب بات کرتے ہیں تو وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق کفر ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی مجذوب ہو جاتا ہے، جب اللہ کی محبت میں آگے نکل جاتا ہے، تو اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ تو اسی غزل میں ایک سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر واپس آ جاؤں۔ گیا ہے تقلید کا زمانہ، مجاز رخت سفر اٹھائے، مجاز کو چاہیے، جو آرٹیفیشلٹی ہے اس کو چاہیے اب نکلے یہاں سے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے
آرٹیفیشلزم کے پیچھے لگایا گیا. مجاز رخت سفر اٹھائے ہوئی حقیقت ہی جب نمایاں تو کس کو یارا ہے گفتگو کا. جب ریالٹی کھل کے سامنے آ چکی ہے، جب آنکھوں سے آپ نے ریالٹی دیکھ لی ہے، اب بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ جو اوپر میری خاموشی نہیں ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ مجھے گفتگو کر کے کرنا کیا ہے. ساری ریالٹی تو کھول کے سامنے رکھ دی ہے، آپ کے حقیقت تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. جب آپ کے سامنے میں نے حقیقت رکھ دی ہے اب میرے بولنے سے فائدہ ہی کوئی نہیں. اب میں امٹیریل ہے نا، میں جتنی مرضی باتیں ایڈ کرتا رہوں. میں آپ کو کہتا ہوں یہ دیکھ لیں، یہ چیز ہے آپ کے سامنے، آپ اس کا اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں، معائنہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں نہیں اس کا یہ اسپیسیفکلی جی اس کی یہ ڈائمینشنز ہیں، یہ اتنا تھک ہے، اتنا تھن ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ امٹیریل ہے نا، ساری کی ساری فضول باتیں. جب آپ نے دیکھ لیا ہے، جب آپ نے جان لیا ہے تو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ کو عین الیقین ہو گیا ہے، آنکھوں دیکھا یقین آ گیا ہے، تو اب اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. زمانہ دیکھے گا، یہ وہ زمانہ ہے جب اقبال کہہ رہے ہیں دیکھے گا. یعنی کہ اقبال کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاعرانہ تعلی بھی تو ہو سکتی ہے. تعلی کا مطلب ہوتا ہے شاعر جان بوجھ کے خود ہی اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے. لیکن یہ اقبال کی بات ہو رہی ہے جس نے ثابت کیا بعد میں آ کے کہ وہ معمولی عام روٹین کے اندر آیا ہوا شاعر نہیں تھا. شعر اس کا اظہاریہ تھا، شعر اس کا اصل نہیں تھا. وہ اصل میں حکیم الامت تھا، وہ شاعر نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ بولی ہے آپ کے سامنے. اصل میں حکیم الامت تھے، شاعر نہیں تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شاعر نہیں تھے. وحدت الوجود کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ باقی سب کچھ نہیں. دوسرا شعر ہے، جو موج دریا لگی ہے کہنے سفر سے قائم ہے شان میری. موج دریا ہے، دریا کے اندر موجود لہر ہے، سفر سے قائم ہے شان میری. میں جب موو کرتی ہوں تو وہی میری شان ہے. آپ کہتے ہیں ایک لہر آ رہی ہے ایک جا رہی ہے، موومنٹ ہے نا، اس کی زندگی حرکت کے ساتھ ہے، اس کی امپورٹنس حرکت کے ساتھ ہے. دریا کا پانی کھڑا رہے گا گدلا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا، بدبو آ جائے گی. لیکن گوہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو سامان آبرو کا. جو پرل ہوتا ہے، جو موتی ہوتا ہے، وہ موومنٹ کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ موتی بنے گا ہی نہیں. اس کو سیپ کے اندر ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تک ٹھہرنا ضروری ہے. یعنی کہ حضرت اقبال آپ کے سامنے یہ سچویشن رکھ رہے ہیں کہ آپ اگر سیپ کے اندر آپ موجود ہیں، آپ نے موتی بننا ہے تو آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، آپ کو رکنا پڑے گا، تب آپ سیپ بنیں گے. اگر آپ موج ہیں تو آپ کو موومنٹ کرنی پڑے گی. یعنی کہ نقالی سے بچ جاؤ، یعنی کہ اس چیز سے بچ جاؤ کہ فلاں نے فلاں ڈگری کی تھی اور اس ڈگری کی بیس کے اوپر وہ 1,00,000 روپے کما رہا ہے. آپ کو اللہ نے تو گوہر بنایا تھا، لہر اور گوہر بے شک چھوٹا سا ہے، لیکن وہ ساری لہر کا پانی بھی سارا آپ بیچ دینا تو اس کی قیمت نہیں بنتی. وہ بالکل چھوٹا سا ہے، اس کی کوالٹی ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے. تو اگر آپ گوہر ہیں تو آپ کو صدف میں ٹھہرنا پڑے گا، تب آپ موتی بنیں گے. آپ نقالی شروع کر دیں لہر کی، یا لہر نقالی شروع کر دیں ٹھہرنے کی، موتی کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ راستہ اپنا اپنا ہے، راستہ اپنا اپنا ہے. آپ کو یہ جاننا ہے آپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے.
یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ تو دو سچویشنز اقبال نے سامنے رکھی، یا تو اللہ نے آپ کو گوہر بنایا یا آپ کو موج بنایا۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس اپنی اصل کی بنیاد کے اوپر کہ آپ نے ٹھہرنا ہے یا موو کرنا ہے۔ اگلا شعر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے حضرت اقبال کا، کہتے ہیں نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ جن کی اصل میں خرابی ہونا اس کو نہیں بدلا جا سکتا، بدلے جا سکتے ہیں وہ جن کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، وہ جن کا اصل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اقبال اگر نا امید نہیں ہے نا تو اپنی کشت ویراں سے نا امید نہیں ہے، کسی اور کی نہیں۔ ٹھیک ہے، اقبال اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ گولڈ ہے تو گولڈ وہ سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر گرد پڑی ہے، اس کو صاف کر کے گولڈ نیچے سے نکل آئے گا۔ لیکن اگر نیچے گولڈ ہی نہیں ہے، نیچے لوہا ہے، تو پھر کوئی سلوشن نہیں ہونے والا، پھر مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا۔ تو اس کو اقبال بڑی خوبصورتی سے اس کانسیپٹ کو کہ اصل ٹھیک ہونی چاہیے، اگر اس میں بگڑاؤ ہے تو درست ہو جائے گا۔ یعنی کہ سانپوں کے بچے سانپ ہوتے ہیں، آپ جو مرضی جتنا مرضی دودھ پلا لیں اس کو، اس نے آپ کو ڈنک مارنا ہی مارنا، فطرت پہ ہے، وہ ضرور آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ وہیں سے ٹریننگ ہے۔ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس، سروے کنارے جو کا۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو سائپرس کا درخت ہے، سائپرس ہے، وہ یوں کھڑا ہے، اگر تو اس کی جڑیں پانی میں ہو تو اس کو پانی ملے گا، وہ سرسبز ہو جائے گا۔ لیکن بڑا خوبصورت اقبال نے وہ سچویشن باندھی ہے، لیکن اگر اس سائپرس کا سایہ پانی میں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ سایہ سرسبز ہو جائے، ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ پانی کے اندر اس کا عکس پڑ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی پانی کے اندر درخت ہے تو اب پانی اس کو سرسبز کر دے گا، وہ نہیں ہوگا۔ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے۔ ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس، سروے کنارے جو کا۔ پانی کے کنارے کے اوپر درخت موجود ہے اور درخت کا سایہ جو ہے وہ پانی کے اندر جا رہا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں جن کی طبیعت نہیں ہے نا، جن کا اصل خراب ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ درخت کو آپ پانی کے اندر دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ پانی کی نمی اس کو سرسبز کر دے گی، وہ نہیں کرے گی، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی ڈھونڈنا ضروری ہے کہ اصل کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیسے کیسے لوگ تبدیل ہو گئے، اولیاء کے ہاتھ سے کیسے کیسے چیزیں کیسے کیسے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو اولیاء کے ہاتھوں میں کرامتیں ہوتی ہیں، انبیاء کے ہاتھوں میں معجزے ہوتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ روٹین کے پیٹرن کے اوپر ہو تو نہ وہ معجزہ ہوگا نہ وہ کرامت ہوگی۔ امید ہے بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب دیکھیے اقبال، مجھے مطلب بڑی حیرانی ہوتی ہے، اقبال اس ایج کے اندر اتنا میچور گفتگو کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو اس کا کرافٹ ہے نا، ایک اس کا خیال ہے۔ کرافٹ میں بھی وہ عظمت کے اوپر ہے اور خیال میں بھی بلندی کے اوپر ہے۔ آپ یہ شعر دیکھیے گا، کوئی دل ایسا نظر نہ آیا
نہ جسم خوابیدہ ہو تمنا. میں نے دنیا گھومی ہے، لوگوں کے دل دیکھے ہیں، سارے کے سارے دلوں میں خواہشات بسی ہوئی ہیں. ہر دل کسی نہ کسی خواہش کا مارا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی تمنا ہے، کچھ نہ کچھ آرزو ہے. یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ والی گاڑی مل جائے، یہ والا گھر مل جائے، یہ والا بائک مل جائے، یہ والی پوزیشن مل جائے، یہ والے پیسے، یہ والا موبائل مل جائے، یہ والی ڈگری مل جائے. علم ڈگریوں کا تو محتاج نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے میری عمر لگ جائے گی یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا ہوا ہے. بھائی جو کیا ہوا ہے میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے. کوئی دل ایسا نظر نہ آیا نہ جس میں خوابیدہ ہو تمنا. ایسا دل نظر نہیں آیا جس کے اندر آرزویں دبا کے نہ بیٹھا ہو، خوابیدہ نہ ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، سوئی بھی نہ ہو. الہی تیرا جہان کیا ہے، نگار خانہ ہے آرزو کو. نگار خانہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ پینٹنگز ڈسپلیڈ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نگار خانہ. تو اقبال کہہ رہے ہیں یہ جو دنیا آپ نے بنائی ہے نا اللہ جی، یہ صرف اور صرف ایک ڈسپلے سینٹر ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی خواہشات لٹکائی ہوئی ہیں، پوری تو ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اقبال جو اپنی خواہش سامنے رکھتے ہیں، اپنی آرزو سامنے رکھتے ہیں، وہ دنیا میں خواہشوں کی سب سے بڑی خواہش ہے، وہ جو اللہ کو دیکھنے والی ہے، وہ جو اس سے بات کرنے والی ہے. مجھے پہلا مصرع نہیں یاد آ رہا، اس میں حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حشر والے دن، وہ کانٹینٹ مجھے یاد آ رہا ہے، حشر والے دن اقبال چپ نہیں بیٹھے گا. آپ کو یاد ہے سر؟ حشر والے دن اقبال چپ نہیں بیٹھے گا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. تو آپ اس کی بلندی چیک کریں. ٹھیک ہے، پھر ایک فارسی شعر ہے، اس کے اندر اقبال اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کو اقبال کا مزاج آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا، شاید ذکر آیا بھی نہیں اس طرح. اقبال کہتا ہے کہ دنیا میں کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکار کرتے رہتے ہو، مطلب اس کا جو میننگز بنتے ہیں اس فارسی سے، کیا چھوٹے چھوٹے خواہشوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے. مزہ تو تب ہے جب آپ کمند ڈالیں تو اللہ کے اس پہ ڈالیں جا کے. شکار کرنا ہی ہے تو اس کو جا کے کرو. الہی تیرا جہان کیا ہے، نگار خانہ ہے آرزو کا. آپ کا جو دنیا ہے نا، یہ ساری کی ساری خواہشوں کے اندر ہے، کیونکہ پوری تو ہوتی نہیں کسی کی بھی. یہ صرف اور صرف ڈسپلے سینٹر ہے جہاں پہ اپنے اپنی آرزویں ڈسپلے کر رکھی ہیں. اب اسی کانسیپٹ کو اقبال نئے انداز سے اگلے شعر میں پیش کریں. سیم کھلا یہ مر کر کہ زندگی اپنی تھی طلسم ہوس سراپا. ٹھیک ہے، اقبال ایک سینیریو سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایکچولی تو موت نہیں آئی لیکن وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں. کھلا یہ مر کر، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا آپ کو. اقبال کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی اپنی تھی طلسم ہوس سراپا. ہوس کے ارد گرد آپ یہ سمجھیں کہ کوئی جادو ہوا تھا، اور اس کے اندر خواہشات جو ہیں ان کو ڈیولپ کر کے ایک سچویشن کریٹ کی گئی تھی، ایک طلسم کریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر صرف اور صرف ہوس کے ارد گرد ساری کی ساری باتیں تھیں. خواہش جو اپنی ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے تو پھر ہوس بن جاتی ہے نا. جسے سمجھتے تھے جسم خاکی،
یہ مجھے بہت مزے کا لگتا ہے یہ مصرع، جسے سمجھتے تھے جسم خاکی، یہ باڈی جو ہے نا اس کی بات ہے، غبار تھا کوئے آرزو کا. آپ وہ جو ڈسپلے سینٹر میں آپ رہ رہے ہیں نا، وہ جو نگار خانے میں، خواہشوں کے نگار خانے میں ہے، تو یہ جو باڈی ہے، یہ جو آرزوؤں کا جو سینٹر ہے نا، اس سے جو غبار پڑا نا روح کے اوپر، یہ جسم وہ تھا، غبار تھا کوئے آرزو کا. آرزوؤں کے محلے میں جب میں گیا نا، تو وہاں سے جو گرد پڑی میرے اوپر، تو یہ جسم کی مثال ویسے ہی ہے. ادروائز میری روح جو ہے وہ پاک، پوتر، صاف ستھری ہے. اب شعر دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کو بہتر سمجھے. کھلا یہ مر کر کہ زندگی اپنی تھی طلسم ہوس سراپا. زندگی ساری کی ساری اس ہوس کے ارد گرد کوئی طلسم بپا تھا. اس کے اندر طلسم اس وجہ سے یوز کیا ہے، اقبال کہتے ہیں مرنے سے پہلے سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے طلسم کا لفظ یوز کیا. جسے سمجھتے تھے جسم خاکی، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا جسم ہے، غبار تھا کوئے آرزو کا. وہ صرف اور صرف آرزو کے محلے کے اندر، آرزو کے علاقے کے اندر اس کا غبار پڑا ہوا تھا. یہ غبار اترا ہے تو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ تو خواہشیں تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کہ یہ باڈی جو ہے یہ ساری کی ساری جمع ہو کے، اتنی خواہشیں تھیں کہ جمع ہو کے اتنا خوبصورت دیکھنے میں انسان نظر آنے لگا. اگر کوئی شے نہیں ہے پنہا تو کیوں سراپا تلاش ہوں میں. اگر کوئی شے نہیں ہے پنہا تو کیوں سراپا تلاش ہوں میں کیوں کسی چیز کی سرچ کے اندر لگا ہوا ہوں. اگر کوئی چھپا ہوا ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہر چیز سامنے ہے، آپ کہتے ہیں یہ عقل سب کچھ دیکھ سکتی، عقل سب کچھ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، تو کیوں سراپا تلاش ہوں میں. نگاہ کو نظارے کی تمنا ہے، اللہ کو دیکھنے کی آرزو ہے. نگاہ کو نظارے کی تمنا ہے، دل کو سودا ہے جستجو کا. اور دل کے اندر جستجو کا سودا سمایا ہوا ہے. دل بار بار سوچتا ہے کہ مجھے کاش وہ مل جائے، کاش وہ نظر آ جائے، کسی طرح اس کو دیکھ لوں. چمن میں گلچین سے غنچہ کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان. باغ میں مالی سے پھول کہہ رہا ہے، کیا کہتا تھا؟ اتنا بے درد کیوں ہے انسان. یہاں پہ بھی اقبال کا کرافٹ کھل کے سامنے آتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. عروج کا مطلب ہی یہ اب زوال آنے والا ہے. جوانی کا مطلب ہی یہ اب جانے والی ہے. چمن میں گلچین سے غنچہ کہتا تھا اتنا بے درد کیوں ہے انسان. تیری نگاہوں میں ہے تبسم شکستہ ہونا میرے سبو کا. میرا جو جام، لفظی میننگز، میرا جو جام ٹوٹ رہا ہے، یہ جو گلاس از بریکنگ. تو آپ مجھے بتائیے، بیسیکلی یہ ذکر کر رہا ہے پھول کہ جب میں کھلتا ہوں تو آپ اپنی شاعری میں، اپنی گفتگو میں، اپنے استعاروں میں آپ کہتے ہیں پھول مسکرا رہا ہے، تبسم ہے اس کا. ٹھیک ہے، کسی کا کرافٹ عروج پہ پہنچا تو آپ کہتے ہیں وہ چمک دمک رہا ہے جی، مسکرا رہا ہے. کسی کے اوپر جوانی آتی ہے تو آپ اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. کسی کے ہنر کے اندر کمال آتا ہے تو آپ اس کی تعریفیں کرتے نہیں ہٹتے ہیں. تو یہ دنیا تو بنی اس طریقے سے ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے. تو آپ کے لیے ایک سٹیٹمنٹ ہلکی سی دے دوں، یہ دنیا ساری کی ساری نارمل ڈسٹریبیوشن کے اوپر ہے. نارمل ڈسٹریبیوشن دیکھیے بیٹا، نارمل ڈسٹریبیوشن ہمیشہ بیل شیپ میں ہوتی ہے. کرو جو بنتا ہے نارمل ڈسٹریبیوشن کا ایسے بیل شیپ میں بنتا ہے. ایک عروج آئے گا اور پھر ڈیفینیٹلی اس کا زوال آئے گا. کوئی بھی ڈیٹا اگر نارمل ہے تو اس کا جب کرو بنے گا تو ایسے ہی بنے گا.
جس ریسرچ کا ڈیٹا یوں کر کے کرو یہ نارمل نہ آئے، ہم کہتے ہیں اس کے کوشچنر میں مسئلہ ہے، اس کے ڈیٹا کلیکشن میں مسئلہ ہے، اس کی پروسیسنگ میں مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں مسئلہ موجود ہے اگر یہ نارمل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہنے کو ہم وہاں پہ روٹین میں بچوں کو بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں کہ یہ نارمل ڈسٹریبیوشن ہے، لیکن وہ کائنات کے راز ہے کہ جس کو عروج آنا ہے اس کو زوال آنا ہے، جس کے اندر بلندی آنی ہے اس کے اندر پستی بھی آنی ہے. تو اس وجہ سے اپنے پستی کے زمانے کے اندر اپنے اللہ کو یاد رکھو اور مایوس نہ ہو، اور اپنے عروج کے زمانے کے اندر بھی اس کو یاد رکھو اور شکر ادا کرو. یہ زندگی میں فیزز ضرور آتے ہیں. تیری نگاہوں میں ہے تبسم شکستہ ہونا میرے سبو کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مسکراہٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں پھول کھل رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایسے لگتا ہے مسکرا رہا ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے بعد پھول نے ختم ہو جانا ہے. پھول جب کھل گیا اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اب اس کی پتیوں نے بکھر جانا ہے. ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کو جلوہ پیدا. دنیا کا جو باغ ہے آپ کو ہر جگہ اس کے اندر محبت نظر آئے گی. کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو محبت کے اندر نظر آئے گا. سارے کا سارا اپنے کریٹر کی محبت کے اندر باندھا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ کنیکشن چیزوں کا آپس کے اندر ضرور موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں صرف ہیومن بینگز میں، صرف ہیومن بینگز میں نہیں ہے، ہر ذرے ذرے میں کنیکٹیوٹی ہے. کیمیکل ریاکشنز کسی اٹریکشن کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. الیکٹرانز جب اپنے مدار کو چھوڑتے ہیں تو پھر پروسیسنگ ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ ادروائز تو نہیں ہو سکتی. تو وہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز مردہ ہے، تو آپ ہی تو پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ ایٹم کے اندر اس طریقے سے یہ موومنٹ، الیکٹران ہر وقت موو کریں. جب موو کر رہے ہیں تو مردہ کیسے ہیں؟ آپ خود ہی سائنٹیفکلی کہتے ہیں نا. تو میں اس کے اندر ایک اور بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ جو کہنے کو ایٹم ہے، کہنے کو اس کے اندر موومنٹ ہو رہی ہے، تو وہ موومنٹ ایسے نہیں ہے. ان پہ اللہ نے جو آواز لگائی تھی نا کن کی، اس کا وجد طاری ہے. وہ کن کے وجد میں آج تک. ریاضی ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کو جلوہ پیدا. ایک ایک ذرہ آپ کو بتا رہا ہے کہ محبت موجود ہے. محبت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے رب بھی موجود ہے. حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیماں ہے رنگ و بو کا. اگر آپ نے پھول کی اصلیت کو سمجھنا ہے، ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اقبال، باقی آپ خود سمجھ لیں. پھول کیا ہے؟ پھول خوشبو اور رنگ کا مجموعہ ہے. خوشبو اور رنگ دونوں موجود ہونا چاہیے، سیرت اور صورت دونوں موجود ہونے چاہیے. سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیماں ہے رنگ و بو کا. رنگ اور خوشبو مل کے پھول بناتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کاغذی پھولوں کو پھول کہنا شروع کر دیں. خوشبو آئے گی تو وہ اصل پھول کہلائے گا. آپ کے اندر سے اچھائی نکلے گی تو آپ اچھے کہلائیں گے. آپ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہیں، آپ دیکھنے میں بڑے سمارٹ ہیں، اس کا لوگوں کو کیا فائدہ؟ یا آپ نے اپنا تعلیم کا لیول
تو بہت اعلیٰ کر لیا ہے، لیکن آپ سے ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہو رہی، لوگوں کے لیے آپ بینیفیشل نہیں ہو رہے، اس کا کیا فائدہ؟ اور آپ بہت اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے۔ اقبال ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، موسیٰ علیہ السلام کی بہت باتیں کرتے ہیں، تو جو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، جب ضرب لگاتے تھے تو دریا کے اندر رستہ بنا تھا نا، کراس کیا تھا نا۔ وہ کیسے بنا تھا؟ وہ اسے ایک ضرب سے بنا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہنر ہے وہ اتنا پختہ، اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ضرب کلیمی موجود ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضرب کلیمی نہیں ہے تو اس ہنر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ اقبال پرفیکشنزم کے قائل ہے، اقبال ایکسٹریم پروفیشنلزم کے قائل ہے۔ حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیما ہے رنگ و بو کا، تو اگر پھول کو آپ نے سمجھنا ہے تو اس میں خوشبو بھی ہے، اس میں رنگ بھی ہے۔ انسان کو سمجھنا ہے، اس میں روح بھی ہے، اس میں جسم بھی ہے۔ انسان کو سمجھنا ہے، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں صورت بھی ہے۔ اس کو میں جتنا بڑھاتا جاؤں گا اتنی بڑھتی جائے گی۔ تمام مضموں میرے پرانے، کلام میرا خطا سراپا۔ لوگ تنقید کر رہے تھے نا اقبال پہ، تو اقبال کا مقصد تو لوگوں کے اندر تو سامنے آنا ہی نہیں تھا، شاعروں سے تو مقابلہ ہی نہیں تھا اقبال کا۔ آپ کہتے رہے نا کہ اقبال کی شاعری کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ جھول ہے، اقبال غزل میں نظم لے کے آ رہا ہے، نظم میں غزل لے کے آ رہا ہے، یہ پرانے 1400 سال پرانے آئیڈیاز کو لے کے آ رہا ہے۔ اللہ سے محبت پرانی بات ہے نا، ٹھیک ہے، مسلمان کو جگانے کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ کیا آدمی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ سے ڈائریکٹلی گفتگو شروع کر دیتا ہے، کیا شکوہ شروع کر دیتا ہے اللہ سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے گا جب ہم شکوہ پڑھیں گے اللہ ہمیں وقت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ ٹھیک ہے، شکوہ پڑھیں گے، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اقبال کتنی بے باکی سے اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تمام مضموں میرے پرانے، ساری جو میں باتیں کرتا ہوں بھائی پرانی ہیں، نئی نہیں ہے، میں نے کلیم بھی نہیں کیا۔ کلام میرا خطا سراپا، شاعری مجھے آتی نہیں ہے، اس میں غلطیاں۔ ہنر کوئی دیکھتا ہے مجھ میں تو عیب ہے میرے عیب جو کا۔ اگر آپ کو کوئی اچھائی میرے کلام میں نظر آتی ہے تو یہ آپ کے اندر خرابی ہے، تب نظر آتی ہے۔ آپ اگر ٹھیک ہوتے تو آپ کو اس میں اچھائی نظر نہ آتی۔ اقبال اس کو ایکسٹریم پہ لے گئے نا، بھائی ہم ہے ہی غلط ہیں، ٹھیک ہے مزے کرو۔ یعنی کہ وہ اس بحث میں ہی نہیں جانا چاہتے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کمپٹیشن کے اندر لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے وہ کمپٹیشن میں جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ کمپٹیشن ایک جیسی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ بچوں کا ہم کمپٹیشن کرا دیں۔ بھائی اللہ نے سب کو ڈیفرنٹ پیدا کیا، کمپٹیشن کیسے کرائیں ہم؟ کمپیٹ کیسے کرائیں ہم؟ بلی کے ساتھ درخت چڑھنے کا مقابلہ آپ کچھوے سے کرانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ کچھوے نے تو ہارنا ہی ہارنا ہے، اور آپ کہیں گے کچھوا نالائق ہے، اس کو آتا کچھ نہیں ہے۔ بلی کو پانی میں اتارے نا، لگ پتہ جائے گا، اس کا سر بھی پانی میں ڈبوئیں، پھر مزہ آئے گا نا۔ لیکن ساری کی ساری تنقید اس بیچارے کچھوے کے حصے پہ آ جاتی ہے۔ ہنر کوئی دیکھتا ہے مجھ میں تو عیب ہے میرے عیب جو کا۔ اگر آپ کو کوئی ہنر نظر آ رہا ہے، اچھی چیز نظر آ رہی ہے، رائٹ چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ کا اپنا عیب ہے۔ سپاس سے شرط ادب ہے ورنہ، کرم تیرا ہے ستم سے بڑھ کر۔ دیکھیں اقبال نے اپنا کام تو کرنا تھا نا، یہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا یہاں فوراً ہی۔ سپاس سے شرط ادب ہے ورنہ، ادب کا تقاضا یہ ہے، ورنہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کرم تیرا ہے ستم سے بڑھ کر۔ یہ جو آپ نے مجھ پہ کرم کیا ہے نا، مجھے انسان بنایا ہے، انسان بنانے کے بعد مجھے دل دے دیا،
ٹھیک ہے، میں سوچتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اور اس دل میں آپ کی محبت بھی رکھتا ہوں۔ ذرا سا ایک دل دیا ہے، یہ کرم ہے نا اللہ کے خاص کرم میں سے جو کرم کا ذکر کر رہا ہے، ذرا سا ایک دل دیا ہے، وہ بھی فریب خوردہ ہے آرزو کا۔ سب سے جو بیسٹ آپ نے چیز دی تھی، جو آپ کا صحیح معنوں میں کرم تھا، وہ تو دل تھا۔ اب اس دل کو لگ گیا آرزو، دل کو تو خواہش نے آن گھیرا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کرم سمجھوں یا ستم سمجھوں، کہ مجھ پر یہ جو آپ نے دل مجھے دے دیا ہے، یہ کہنے کو کرم ہے لیکن ایکچولی یہ ستم ہے، کہ اس دل کے اندر جو آپ کی محبت ڈیولپ ہو چکی ہے، آپ کے دیکھنے کی آرزو ڈیولپ ہو چکی ہے، آپ سے کنیکشن کی آرزو ڈیولپ ہو چکی ہے، اب یہ آرزویں اتنی زیادہ ہیں کہ اب دل رہا ہی نہیں ہے۔ تو جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہے نا اقبال، اس کو دل کہتے ہی نہیں ہے۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں جو دل سوز سے خالی ہے نا، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں۔ تو اگر دل کے اندر وہ سوز، وہ اللہ کی محبت موجود نہیں ہے، تو اقبال اس کو دل قرار نہیں دیتے۔ سپاسے شرط ادب ہے ورنہ، کرم تیرا ہے ستم سے بڑھ کر، ذرا سا ایک دل دیا ہے، وہ بھی فریب خوردہ ہے آرزو کا۔ آپ نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت مجھے دل دیا تھا، لیکن کیونکہ اس کے اندر خواہشات اتنی زیادہ آ گئی ہیں، جب خواہشات اتنی زیادہ آ گئی ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اب مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ کمال وحدت عیاں ہے ایسا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں اقبال وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے اوپر اپنا تھاٹ پروسیس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پوچھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ریسرچ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وحدت الوجود کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں اقبال کی شاعری۔ کمال وحدت عیاں ہے ایسا کہ نوک نشتر سے تو جو چھیڑے، اگر آپ بلیڈ سے چھیڑیں گے کس کو؟ یقین ہے مجھ کو گرے رگے گل سے قطرہ انسان کے لہو کا۔ اگر آپ پھول کو بلیڈ سے چھیڑیں گے تو وہاں سے بھی جس کی نظر کھل چکی ہے، وہاں سے بھی انسان کا خون نکلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ جو کل آپ بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ پہ پھر رب نظر آئے گا، ہر پلیس کے اندر رب نظر آئے گا، ہر چیز کے اندر رب نظر آئے گا۔ تو وہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحدت اتنی اس حد تک کھل چکی ہے، اس حد تک سامنے آ چکی ہے، کمال وحدت عیاں ہے ایسا، بالکل کلیئرٹی ہے کہ نوک نشتر سے تو جو چھیڑے، اگر نوک نشتر سے، بلیڈ سے آپ اس کو چھیڑیں گے، یقین ہے مجھ کو گرے رگے گل سے قطرہ انسان کے لہو کا، کہ اس پھول سے بھی انسان کا لہو ٹپکے گا۔ کسی اور کو نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، نہیں آتی نہ ہے۔ اور اس کے دوسرے میننگز بھی یہ ہیں کہ اس کائنات کے اوپر سب سے جو قیمتی اسپیشی ہے وہ انسان ہے، اس کائنات کا رولر انسان ہے، مطلب ہر چیز کے اندر انسان موجود ہے، اس کے اوپر انسان کا قبضہ ہے۔ گیا ہے تقلید کا زمانہ، وہ جو پرانی باتیں تھیں کہ ساری کی ساری عقلی باتیں مانو، سارے کا سامنا ظاہر کے اوپر یقین رکھو، وہ گئی ساری کی ساری باتیں۔ اس شعر کو بعض ہمارے دوست کسی اور میننگز میں کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ گیا ہے تقلید کا زمانہ، ٹھیک ہے، تو مجاز رختے سفر اٹھائے، مجاز کی بات ہو رہی ہے بھائی، نان ریالٹی کی بات ہو رہی ہے، آرٹیفیشلزم کی بات ہو رہی ہے، مجاز کی بات ہو رہی ہے، حقیقت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ حقیقت رختے سفر اٹھائے۔
گیا ہے تقلید کا زمانہ، مجاز رختے سفر اٹھائے، ہوئی حقیقت ہی جب نمایاں تو کس کو یارا ہے گفتگو کا۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے نئی نئی باتیں کر کے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو آپ کے سامنے ریالٹی رکھ دی ہے لاکھ۔ اب وہ جو میں اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس کائنات کا رولر انسان ہے، وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پھول کی رگ میں سے بھی انسان کا لہو ٹپکے گا، تو میں نے تو ریالٹی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تب اس کے علاوہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نکلیں۔ مجاز رخت سفر اٹھائے، ہوئی حقیقت ہی جب نمایاں تو کس کو یارا ہے گفتگو کا۔ حقیقت جب کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہم جیسے نالائکوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم باتیں کرتے نہیں۔ جو گھر سے اقبال دور ہوں میں تو ہوں نہ محضوں عزیز میرے، میں ادھر دنیا اپنے گھر سے دور بیٹھا ہوا ہوں تو میرے دوستوں کو، جیسے آپ کو بتایا کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے اقبال نے لکھی ہے اپنے ملک سے باہر، ہوں نہ محضوں عزیز میرے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو احباب ہیں، ان کو چاہیے پریشان نہ ہو کہ اقبال یہاں سے چلا گیا، اقبال بر صغیر کو چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ کہنے اقبال اتنا اچھا کام کر رہا تھا اور وہ چھوڑ کے وہاں جا بیٹھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں غم نہ کرو، کیوں؟ مثال گوہر، وہ جو اوپر ذکر کیا تھا نا کہ گوہر کا کام ہے کچھ دیر ٹھہر جائے، تو اقبال جا کے وہاں پہ ٹھہر گئے۔ مثال گوہر وطن کی فرقت کمال ہے میری آبرو کا، جیسے گوہر سیپ میں چلا جاتا ہے، ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر قیمتی بن کے سامنے لایا جاتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، ویسے ہی میں بھی وطن سے دور بیٹھا ہوا ہوں، تو میری مثال بھی کس طرح ہے؟ ایک گوہر کی طرح ہے۔ مثال گوہر وطن کی فرقت، وطن سے جو دوری ہے، کمال ہے میری آبرو کا، میری عزت کے اندر اس سے اضافہ ہوگا اور ہو رہا ہے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، جزائے خیر دے، زندگی ہوئی تو پھر دوبارہ ملیں گے۔